عثمان اول جسے عثمان غازی 1258.1323 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے بانی اور پہلے سلطان تھے جو بالآخر سلطنت عثمانیہ بن گیا۔ وہ اناطولیہ کے علاقے بتھینیا میں بہت سے لوگوں میں سے ایک چھوٹی سی ترک سلطنت کا حکمران تھا اور بازنطین سلطنت کے خلاف فتوحات کے ایک سلسلے کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کے لیے 3 براعظموں پر محیط صدیوں پر محیط سلطنت کی تعمیر کی بنیاد رکھے گا اور مشرق وسطی، بلقان اور دنیا پر اپنا اثر چھوڑے گا۔ جغرافیائی سیاسی پس منظر اناطولیہ میں سلجوق کئی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے جنہیں بیلیکس کے نام سے جانا جاتا ہے، ان میں عثمان کا علاقہ بھی شامل تھا۔ 26 اگست 1071 عیسوی کو بازنطین سلطنت کو منسکرت کی لڑائی میں الپ ارسلان کی کمان میں سلجوق ترکوں نے شکست دی۔ یہ شکست اناطولیہ میں بازنطینیوں کے لیے ایک بڑا تصویراتی نقصان تھا جس نے اس کی حتمی فتح اور نوآبادیات کے دروازے کھول دیے۔ سلجوق نسلی اوغوز ترک قبائل کی ایک کنفیڈریشن تھے، ایک خانہ بدوش لوگ جو وسطی ایشیا کے میدانی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ منسکٹ کے بعد کے سالوں میں سلجوقوہے کو اناطولیہ اور مشرق وسطی میں کافی کامیابی حاصل ہوئی، تاہم اندرونی طاقت کی کشمکش، صلیبیوں کے ساتھ تنازعات اور منگول الخانیت کے ابھرنے کی وجہ سے اناطولیہ میں سلجوقوہے نے 1081 عیسوی میں پہلے سلطنت روم میں دوبارہ نام کیا اور پھر متعدد سلطنتوں میں تقسیم ہو گئے جنہیں بیلک کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان بہت سے بیلک اوہے میں عثمان کا ڈومین بھی شامل تھا۔ زندگی اور اقتدار تک پہنچنا عثمان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات بہت کم ہیں۔ ان کی افواج کے ساتھ ان کی لڑائیوں کے معاصر بازنطین بیانات کے علاوہ ان کی زندگی کے ریکارڈ زیادہ تر صدیوں بعد عثمانی سلطانوں کے کہنے پر بعد از مرگ لکھے گئے تھے۔ عثمان 1258 عیسوی کے آس پاس شمال مغربی اناطولیہ کے علاقے بتھینیا میں واقع شہر سوت میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد ارطغرل تھے جو سلجوقیوں کی کمان کے تحت کئی قبیلے کے ایک سردار تھے۔ انہیں سلجوقیوں کے سلطان نے اپنے قبیلے کی نمایاں خدمات کے لیے بتھینیا میں زمین چسپاں کرنے کا انعام دیا تھا۔ اپنی جوانی میں عثمان نے ملہون سے شادی کی جو ایک مشہور مقامی صوفی عالم دین اور اپنے مرحوم والد کے قریبی معتمد شیخ ادیبالی کی بیٹی تھی۔ خود ادیبالی ابتدائی طور پر عثمان سے شادی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے سے ہچکچا رہے تھے، تاہم عثمان کو وہ سن کر انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا جس کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ایک پیشن گوئی کا خواب تھا۔ اس افسانوی خواب میں انہوں نے ایک چاند کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا اور پھر ایڈیبلی کے سینے میں ڈوبتے ہوئے دیکھا جس سے ایک درخت ابھر رہا تھا اور لوگوں کو سایہ اور پانی کی نہریں فراہم کر رہا تھا۔ ایڈبلی کا خیال تھا کہ اس سے عثمان کی خوشحال مستقبل کی سلطنت کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ عثمانی علوم کی اسکالر کیرولین فنکل اس بات پر زور دیتی ہے پہلی بار 15ویں صدی عیسوی کے اواخر میں تقریباً 1323 عیسوی میں عثمان کی موت کے 1.5 صدی بعد یہ خواب سلطنت کے سب سے لچکدار بانی افسانوں میں سے ایک بن گیا جس نے عارضی اور الہی اختیار کا احساس پیدا کیا اور بلقان میں علاقے اور طاقت کے لیے اپنے حریفوں کی قیمت پر عثمان اور اس کی اولاد کی ظاہری کامیابی کا جواز پیش کیا۔ اناطولیہ اور اس سے آگے عثمانی بیلک کے حکمران کی حیثیت سے فتوحات 1280 عیسوی میں اپنے والد ارطغرل کی موت کے بعد عثمان نے قبیلے کی کمان سنبھالی اور بازنطینیوں کے ساتھ جنگ کے لیے اپنی افواج کو منظم کیا۔ اس کے کاروبار کا پہلا حکم 3 اوسی فرنٹیئر کمانڈرز قائم کرنا تھا۔ یوبے ہر ایک سرحدی ضلع کے ذمہ دار تھے اور عام فوج کی طرف سے ان پر حملہ کرنے سے پہلے دشمن افواج سے لڑنے کے لیے ہلکے گیوڑ سوار حملہ آوروں کو اکٹھا کرنے کے انچارج تھے۔ بعد میں عثمانی فوجی تاریخ میں یہ غیر منظم فوجی اکینسی کے نام سے جانے جاتے تھے اور ریاست کی طرف سے ادائیگی نہیں کی جاتی تھی بلکہ دشمن کے علاقوں میں جو کچھ بھی وہ لوٹ سکتے تھے اس سے معاوضہ لیا جاتا تھا۔ عثمان کے یوبے کو 3 محاذوں کا سامنا کرنا پڑا، ایک بازنطین گڑھ نکومیڈیا کی طرف، دوسرا نکا کی طرف اور آخری بحیرہ اسود کی طرف۔ اپنے وسطی ایشیائی آباء و اجداد کی گھڑ سوار فوجی حکمت عملی پر انحصار کرتے ہوئے عثمان کی افواج نے دیہی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں پر قبضہ کر کے اپنی فتوحات کا آغاز کیا جس نے بیتھینیا میں اپنے قدم آگے بڑھائے۔ ان بستیوں میں اسکیہیر اور ینیشیر شامل تھے جس کے بعد میں پہلا باضابطہ دارالحکومت بن گیا۔ اس دوران عثمان نے اپنی توجہ شمال کی طرف اس خطے کے سب سے بڑے انعامات میں سے ایک نیکیا شہر کی طرف مبذول کروائی۔ نیکیا موجودہ ازنک کا شہر ایک شہر کی دیوار کے ساتھ مضبوط تھا اور ایک بڑی چھاؤنی سے محفوظ تھا، ایک اہم بازنطین انتظامی مرکز تھا اور ان چند شہروں میں سے ایک تھا جس پر 1198 عیسوی میں پوپ انوسنٹ سوم کی طرف سے شروع کی گئی چوتھی صلیبی جنگ کے دوران صلیبی افواج نے قبضہ نہیں کیا تھا۔ 1 صدی بعد 1299 عیسوی میں عثمان کی افواج نے شہر کا محاصرہ کر لیا، تاہم
نکا ایک ہدف کے لیے بہت طاقتور ثابت ہوگا کیونکہ محاصرہ 2 سال بعد شکست میں ختم ہوا۔ اگرچہ عثمان بلاخر نکا پر قبضہ کرنے کی کوشش میں ناکام رہا، لیکن 1302 عیسوی میں اس کے کارناموں نے بازنطینی شہنشاہ اینڈرونکس دوم پالیولوگس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ عثمان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے الخانیوں کو عدالت میں پیش کرنے کی کوشش میں پالیولوگس نے اپنے خان کو ایک بازنطین شہزادی کے ساتھ سیاسی شادی کی پیشکش کی۔ خان اپنا وعدہ پورا کرنے کے قابل ہونے سے پہلے ہی مر گیا، لہذا پالیولوگس نے ان کی جگہ کاتالان کرائے کے فوجیوں کی خدمات حاصل کیں۔ وہ بالآخر منحرف ہو جائیں گے، شہنشاہ کو سربیا کی بادشاہی کی مدد لینے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ پیروسا کا محاصرہ اور موت۔ بیتھینیا میں بازنطین بالادستی اس وقت مزید ختم ہو گئی جب عثمان نے بحیرہ مرمرہ کے قریب بافوس کی لڑائی میں بازنطینیوں کو شکست دی۔ 1302 عیسوی میں جب عثمان اور اس کی افواج نے بحیرہ مرمرہ کے قریب بافوس کی لڑائی میں بازنطینیوں کو شکست دی تو بیتھینیا میں بازنطین بالادستی مزید ختم ہو گئے۔ جنگ کے نتیجے نے عثمان کو دیہی علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی اجازت دی اور بہت سے بڑے بازنطین شہروں کو حیرت انگیز فاصلے کے اندر چھوڑ دیا۔ آنے والے سالوں میں عثمان یعنی شہر میں دوبارہ جمع ہو جائے گا اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کو اپنی نوزائیدہ سلطنت میں ضم کرنا جاری رکھے گا۔ آخرکار 1308 عیسوی میں اس نے پیروسا موجودہ برسا کے بیتھینیائی دارالحکومت کو مکمل طور پر الگ تھلگ کر دیا اور اس کا محاصرہ کیا۔ محافظوں نے قسطنطنیہ کے ساتھ اپنے سمندری رابطے کے ذریعے رسد اور کمک کے مستقل بہاؤ کی بدولت بہادری سے مقابلہ کیا۔ 1321 عیسوی تک یہ صورتحال ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک تعطل کا شکار رہی جب پروسا سپلائی کرنے والی آخری بندرگاہ پر عثمان کی افواج نے قبضہ کر لیا۔ تاہم عثمان کو محاصرے کی تکمیل نظر نہیں آئے گی۔ وہ 1323 عیسوی میں فوت ہوا اور اس کا بیٹا اورحان شہر پر قبضہ کرنے والا شخص ہوگا۔ اورحان نے اپنے والد کی جگہ بھی کی حیثیت سے کام کیا اور وراثت میں ملنے والے علاقے کو مزید وسعت دی، تقریباً مکمل طور پر بیتھینیا کے علاقے کو ضم کرنے اور قسطنطنیہ کے دروازوں پر پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ گھریلو معاملات اور وراثت۔ عثمان کے لوگوں کی خانہ بدوش فطرت اور اپنے علاقے کو مستحکم کرنے پر زور دینے کی وجہ سے عثمان کی حکمرانی کو کسی وسیع فن کی تعمیر کا سہرا نہیں دیا گیا تھا۔ یہ عثمان کے بیٹے اور جانشین اورحان اول کے دور حکومت میں 1333 عیسوی تک نہیں تھا کہ حاسی عوض بیت مسجد عثمانیوں کے نام سے پہلی عمارت ازنک میں تعمیر کی گئی تھی۔ اپنے والد کے دور حکومت کے برعکس اورحان اپنی آبادی کو خانہ بدوش طرز زندگی سے شہر میں زیادہ مستحکم زندگی کی طرف آہستہ آہستہ منتقل کرنے کی نگرانی بھی کرے گا۔ عثمان کی انتظامیہ نے سلجوق ماڈل پر بہت زیادہ توجہ مرکوز کی، ان کے جنگی طریقوں کو اپنایا، قبائلی تعلقات، لباس اور یہاں تک کہ سلجوق سلطان کی طرف سے مبینہ طور پر انہیں تحفے میں دیا گیا نشان بھی۔ اس نے سلجوقیوں کی تکنیک کو بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا، ممکنہ طور پر بازنطینیوں کے خلاف اس کی کامیابی اور جنگ کی طاقت کی وجہ سے۔ اپنے پیشروؤں کی طرح سلجوق، عثمان اور ان کی رعایا کا تعلق اسلام کی سنی شاخ سے تھا، تاہم 12ویں صدی عیسوی کے اوائل میں تصوف کے نام سے اسلامی فکر کا ایک نیا مکتب وجود میں آیا۔ یورپ کے راہبوں کی طرح جو خانقاہوں میں عبادت اور روحانی ترقی کے لیے خود کو وقف کرتے تھے، صوفیوں نے بھی اپنے لاجز میں پناہ لی اور ذکر جیسی مذہبی افزائش کی سرگرمیوں میں مشغول رہے۔ وہ ادب اور شاعری سے بھی لگاؤ رکھتے تھے اور سلطنت عثمانیہ میں شائع ہونے والے بہت سے مشہور کاموں کے ذمہ دار تھے۔ صوفیوں نے عثمانی سلطانوں کے دربار میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ 13ویں صدی عیسوی میں شیخ ادیب علی کے عثمان کے ساتھ تعلقات سے شروع ہونے والا یہ مکتب فکر آنے والی صدیوں تک عثمانی پالیسیوں پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ 1323 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد عثمان کو ان کے والد ارطغرل کے ساتھ ان کے آبائی شہر سوغت میں دفن کیا گیا۔ وہ وہیں دفن رہا یہاں تک کہ اورحان نے انہیں برسا میں دوبارہ منتقل کر دیا، جس شہر کو اس نے 1337 عیسوی میں قبضہ کرنے کے بعد نیا عثمانی دارالحکومت کا نام دیا تھا۔ عثمان کی میراث ان کی وفات کے بعد بھی زندہ رہی، کبھی چراگاہوں اور خانہ بدوشوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں پر قبضہ کرنا اور اسے ایک طاقتور سلطنت میں تبدیل کرنا۔ اگرچہ خود عثمان کے پاس کوئی عظیم کارنامے یا شاندار کہانیاں نہیں تھیں جیسا کہ ان کے جانشینوں نے کیا تھا، لیکن ان کی یاد ان کی سلطنت کے نام کے طور پر زندہ رہے گی۔